یہ خیال کہ میں افضل ہوں بے نمازی سے، آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ ہاں نمازی یقیناً نماز پڑھ رہا ہے، یہ ایک باعث برکت ضرور چیز ہے، لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس نمازی کی نماز کو قبول کر رہا ہے؟ اسے خوف زدہ رہنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے میری نماز کسی وجہ سے رد ہو رہی ہو، تو پھر میں ہو گیا بے نمازی، اب وہ بھی بے نمازی، میں بھی بے نمازی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرا بے نمازی کسی وصف کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، تو پھر آپ اس سے افضل کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو لہٰذا اپنی عبادات کو بنیاد بنا کر یہ ذہن میں لانا کہ میں دوسروں سے افضل ہو گیا، غلط ہے۔ ہاں ایک مطلقاً چیز ہوتی ہے، یعنی وداؤٹ اینی کنڈیشن یا بغیر کسی نشاندہی کے، مثلا کوئی پوچھے یار نمازی افضل ہوتے ہیں کہ بے نمازی، تو آپ کہہ سکتے ہیں جی نمازی افضل ہوتے ہیں بے نمازی سے، تو یہ الگ چیز ہوتی ہے۔ اس طرح مطیع و فرما بردار افضل ہے یا گناہگار، تو آپ کہیں گے مطیع و فرما بردار۔ لیکن ایک ہے کہ پھر اپنے بارے میں کہنا کہ میں چونکہ نمازی اس لیے میں افضل، یہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی، اس پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ ایک ہی بہن نے فرمایا کہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے لیکن ہم استنجا خانے میں چلے جاتے ہیں، تو کیا اس طرح جانا مناسب ہے؟ دیکھیے فقہا نے اس سے منع فرمایا اور اس کو بے ادبی قرار دیا، لیکن یہاں دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ پیشاب وغیرہ کا بہت شدید غلبہ ہے، بہت ہی شدید، اور بار بار توجہ پیشاب کی طرف جا رہی ہے اور آدمی کو تکلیف اور اذیت ہو رہی ہے، ایسی صورت میں بالکل شریعت کی طرف سے اجازت ہے کہ چاہے اذان ہو رہی ہو آپ جا سکتے ہیں، اور اس میں شرعاً کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ اور ایک ہے کہ نارمل حالت میں انسان اتنا کوئی غلبہ نہیں ہے، تو اس وقت پھر ہونا یہی چاہیے کہ اذان کو غور سے سنیں، اور اس کا اذان کا زبان سے جواب دینا مستحب ہوتا ہے، یعنی جو کچھ مؤذن صاحب کہہ رہے ہیں وہ آپ دہراتے جائیے تو یہ ایک مستحب کام پر عمل ہوگا۔ اذان کا فعلی جواب واجب ہے، یعنی فعلی جواب کا مطلب جماعت میں حاضر ہونا، وہ بھی مردوں پہ واجب ہے، لیکن قولی جواب دینا اذان کا صرف مستحب ہے۔ جواب دیں گے ثواب ملے گا، نہیں دیں گے تو کوئی گناہ گار نہیں ہوں گے۔ تو پھر نارمل حالت میں جب پیشاب کا اتنا زیادہ غلبہ نہیں ہے تو بہتر ہے کہ اذان غور سے سنیں اور اس کا جواب دیں۔ اس میں اس صورت میں کہ جب غلبہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن ویسے سوچے یار چلو اذان ہو رہی ہے، اتنی جلدی جلدی جا کے میں استنجا کر کے آ جاؤں گا، جیسے اذان ختم ہوگی فوراً نماز شروع کر دوں گا، جلدی فارغ ہو جائیں گے، تو یہ اصل میں ایک نفس کی طرف سے انسان ایک نفس کو راحت دینے کے لیے نفس کی ایک بات ماننے کی غرض سے دوران اذان استنجا خانے کے اندر جا رہا ہے، اور یقینی سی بات ہے وہاں بیٹھ کر اس خراب مقام پہ اذان کی آواز کان میں آ رہی ہے، پاکیزہ تصورات آئیں گے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اگرچہ یہ بھی گناہ نہیں کہلائے گا لیکن بہرحال اس کو ایک بے ادبی ضرور لکھا ہے، تو اس لیے مناسب نہیں ہے کہ نارمل حالت میں دوران اذان استنجا خانے میں جایا جائے۔ کو لے لیتے ہیں، دیکھیں ہمیں یہ گناہ کا تصور کیوں پیدا ہوتا ہے، اس پہ ندامت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ اس کے رسول نے ایک چیز کو گناہ قرار دیا، منع کیا۔ اس کا مطلب ہے ہم نے اس سلسلے میں اللہ رسول کی بات کو دل سے مانا کہ یہ غلط چیز تھی، خراب چیز تھی۔ اسی وجہ سے جب ہم کسی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، خاص طور پہ کوئی شریف آدمی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، بہت گلٹ فیل کرتا ہے، ضمیر ملامت کرتا ہے۔ تو جب ایک چیز میں ہم نے اللہ رسول کی بات کو مان کر اس کو گناہ تسلیم کیا، گناہ ہو گیا تو ندامت بھی محسوس کر رہے ہیں، تو پھر دوسری چیز میں بھی اللہ اس کے رسول کی بات کو مانیں، اور وہ کیا ہے کہ اللہ نے بھی ارشاد فرمایا قرآن میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جو اپنے گناہ سے تائب ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔ اگرچہ گناہ میں بالکل بے ادبی کا پہلو بھی ہے، نافرمانی کا پہلو بھی ہے، جس وقت وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے حکم کو بڑا معمولی سے سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن خود اللہ رسول نے اس کو اسپیس دیا ہے کہ اگر تم توبہ کر لو گے تو سرکار نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اپنے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں جو خالص توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال کو اس کے نام اعمال سے اس گناہ کو مٹوا دیتا ہے، جن فرشتوں نے لکھا یا جو اس پہ گواہ تھے ان کو بھلا دیتا ہے، جو جگہیں گواہ بن جاتی ہیں، مخلوق گواہ بنتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی بھلا دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے اس گناہ پر کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ تو بس یہی میرا جواب ہے، اور اس کو ذہن میں بٹھا لے تو یہ وسوسے دور ہو جائیں گے کہ جب گناہ کے سلسلے میں اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو قبول کر کے آج ہم ندامت اور شرمندگی محسوس کر رہے ہیں، تو توبہ کرنے کے بعد تمام بے ادبیاں، اور یعنی وہ اس سے متعلق جو بے ادبی تھی، جو نافرمانی تھی، جو جرأت مندی تھی، دلیری تھی، وہ سب بھی اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ تو بالکل وعدہ خداوندی پر اعتماد رکھیں،
کہ آپ نے جو گناہ کیا اس کو اللہ نے مٹا دیا، تو یہ وسوسہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ ایک بہن نے فرمایا کہ ایک گھر ہے، اس میں کوئی عورت تھی، اس نے جل کر خودکشی کر لی تھی۔ اب کہتے یہ ہیں کہ وہ نظر آتی ہے سفید کپڑوں کے اندر اور محلے والوں کو بھی نظر آتی ہے، اور ان کو محلے والوں کو ڈراؤنے خواب نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو کیا وہ عورت کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے، اور کیا وہ کسی کے بدن میں داخل ہو سکتی ہے؟ اسی طرح کہتے ہیں ایک اور گھر ہے، اس کی چھت سے آوازیں آتی ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ لیکن اچھی طریقے سے یاد رکھیے کہ یہ روحوں کا تصور کہ وہ گھوم رہی ہے، بدرو ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے، یہ اسلامی تصور نہیں ہے۔ اگر ایک مومن کی روح ہے تو وہ اپنے قبر کے اندر بالکل آرام سے ہوتی ہے، اسے سیر کی اجازت ہوتی ہے لیکن ڈرانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، اور وہ بھی ہر ایک کی روح کو نہیں ہوتی ہے۔ مومنوں کی روح آتی جاتی ہیں، لیکن اس طرح نہیں کہ آپ سامنے آئیں اور روح تو نظر ہی نہیں آتی، تو بتائیے پھر کیسے نظر آ رہی ہے؟ وہ روح تو نظر ہی نہیں آتی ہے نا، وہ تو اب اگر کوئی ایک مر رہا ہو شخص اس کی روح نکلتی ہے کہ آپ کو کچھ نظر آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جب تک ہم زندگی میں ہیں ہمیں نظر نہیں آئے، ہاں مرنے کے بعد ہمیں نظر آئے گی، اور آپ تو زندہ ہیں، آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اور اگر وہ کسی کافر کی بد مذہب کی روح ہو، مرتد کی ہو، یا بہت ہی فاسق فاجر، تو یہ معذب روحیں ہوتی ہیں، یعنی ان پہ عذاب ہو رہا ہوتا ہے، ان کو تو کہیں نکلنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی۔ خلاصہ کلام یہ کہ وسوسہ شیطانی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور یا کوئی یہ مذاق کر رہا ہے، شرارتیں کر رہا ہے، کیونکہ بعض لوگ اس طرح کر کے اور پورے محلے کو یا لوگوں کو خوف میں مبتلا کر کے کچھ اپنے ذاتی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس سے قطع نظر کہ فرض کر لیں کوئی روح فرض کر لیں تو روح کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ خود بتائیے، کیا ایک روح تو جسم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، ایک ہوا کی طرح ہے، وہ کیا نقصان پہنچائے گی آپ کو؟ اور جسم میں داخل ہونا ہمارے ہاں اس کا بالکل یہ آواگون کہلاتے ہیں، اور اس کا کوئی شرعی تصور نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے مذہب کو جب آپ نہیں سیکھیں گے تو غیر مذہب آپ کے ذہن میں آئے گا، جو فلمیں دیکھ کر، ڈرامے دیکھ کر الٹے سیدھے جگہوں کے اور بہت سے تصورات اپنے ذہن پہ خلاف شرع جمع کر چکے ہوں، وہ ایسے ہی خوفوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ مومن تو کبھی نہیں ہوگا، جو کامل مومن ہے، جس نے اپنا دین سیکھا ہو، سمجھا ہو، روحوں کے معاملات، تعلیم شرع اس کے ذہن میں ہوں، تو وہ بالکل خوف زدہ نہیں ہوگا۔ یہ وہی ہوگا جس کا ایمان کمزور ہے۔ دوسرا جو آپ نے کہا کہ محلے والوں کو ڈراؤنے خواب، یہ اصل میں نفسیاتی ایک اثر ہوتا ہے۔ آپ بہت ٹینشن میں ہوں، آپ سوئیں، آپ کو خواب میں ایسا لگے گا وہ قتل کر رہا ہے، کتے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بھیڑیا آپ پہ حملہ آور ہو رہا ہے، تو یہ بعض طبعی خواب ہوتے ہیں۔ جب سارا دن آپ ڈپریشن کا شکار رہیں، کوئی یہاں سے ڈرا رہا ہے، کوئی وہاں سے ڈرا رہا ہے، آپ سوئیں گے تو یہی چیزیں متشکل ہو کر خواب میں نظر آتی ہیں۔ لہذا کچھ بھی نہیں ہے، آپ بالکل بے فکر رہیے۔ اسی طرح گھر کی چھت سے آوازیں آ رہی ہیں، یہ کوئی آوازیں وغیرہ نہیں ہے، یہ آپ کا وہم ہے، کوئی کیڑا ہوگا، کوئی ہوا چل رہی ہے، کوئی چیز گر گئی اور وہ آوازیں شروع ہو گئیں۔ مذہب اسلام میں ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں جنات ہو سکتے ہیں، جنات بعض وقت تنگ بھی کرتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں کرتے ہیں کہ وہ سامنے آ رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ یہ کبھی کبھار ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جنات ہر ایک کو ایسے تنگ کرنے لگتے تو کوئی ایک مسلمان بھی اس سے محفوظ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ڈسٹرب کریں، اور اگر وہ اس ایسی تصرف کر سکتے تو پھر جو نمازی مسجد کی طرف جا رہا ہوتا اس کو اٹھا کے پھر گھر کی طرف پھینک دیتے تاکہ جا ہی نہ سکے۔ ان کو ان تصرفات کی اجازت ہی نہیں ہے، اگر ہوتی تو پھر یہ بہت کچھ کر لیتے، یہ صرف دعوت دے سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ وسوسہ شیطانی ہے۔ ہمت کریں اور کامل مومن بنیں اور اپنا دین سیکھیے، خدا را خاص طور پہ عقائد سیکھیے تاکہ آپ کا ایمان مضبوط رہے۔ ایک بھائی نے کوشچن کیا ہے کہ کیا مونچھیں نہ کٹوانا گناہ ہوتا ہے یا صرف بہتر ہے نہ کٹوائیں تو کوئی حرج نہیں؟ دیکھیں، دو طرح کی صورتحال ہے۔ ایک تو یہ کہ مونچھیں اتنی بڑی ہوں کہ یہ جو لب ہے ہمارا اوپر والا ہونٹ، اس سے آگے، یہ کنارہ جو ہے اس سے آگے آ جائیں، اس طرح کہ جب آپ پانی پیتے ہیں تو پانی میں بھی جائیں، ایسی مونچھیں رکھنا تو مکروہ ہے اور گناہ لکھا ہے، مکروہ تحریمی لکھا ہے، اس کو تو آپ کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ جو اوپر کا ہونٹ ہی غائب ہوتا ہے بعضوں کا، تو اتنی گھنی گھنی موٹی موٹی مونچھیں، اور اسی میں پانی پی رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، وہ گندے بال اس میں سارے جراثیم آ کے جم جاتے ہیں، پھر وہ پانی میں جاتے ہیں، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہوتی، تو یہ غلط صورتحال ہے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے اس سے اوپر کی یہاں کی یہ مونچھیں موٹی ہوں، تو اس میں سنت یہ ہے کہ بالکل مثل بھاؤں کے کرنا، یعنی بالکل باریک باریک کرنا، یہ سنت ہے، اور پوری صاف کروا دی جائے وہ بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہاں تک جو ہے نا وہ یہی صورتحال ہو کہ مثل بھاؤں کے ہونے چاہیے۔ پھر یہاں سے کنارے سے اگر آپ بڑی رکھنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب منسوب کیا جاتا ہے کہ آپ نے ایک بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی، وہ چونکہ مجاہدین تھے
تو ایک اس سے ہیبت طاری ہوتی تھی، تو اس وجہ سے وہ صحیح ایک مقصد کے لیے اگر کناروں کے یہاں سے بڑھائے جائیں تو گنجائش نکل سکتی ہے۔ تو تینوں صورتیں آپ کی خدمت میں رکھی ہیں، ان کا خیال رکھیں۔